دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں فریڈرک نیچے کی مشہور اور شاید متنازعہ کتاب خیر و شر سے ماورا یعنی بیانڈ گڈ اینڈ ایول پر۔ خاص طور پر ہم اس سوال کا جائزہ لیں گے کہ کیا نیچے کا جو ایک خاص تحریری انداز ہے، یعنی وہ مختصر، نکتے وار، بظاہر غیر مربوط جملے جسے ہم ایفورسٹک کہتے ہیں، اور جو اکثر آپ جانتے ہیں کافی ذاتی اور کبھی کبھی اشتعال انگیز بھی ہوتا ہے، کیا وہ انداز اس کے فلسفیانہ پیغام کو، اس کے مواد کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے یا اسے اور زیادہ مشکل بنا دیتا ہے؟ یہ گفتگو ظاہر ہے ہمارے سامنے جو مواد ہے، خاص طور پر رالف پیٹر ہارسٹمن کا تعارف اور کتاب کے اپنے متن پر مبنی ہے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ نیچے کا جو سٹائل ہے وہ اس کے فلسفے کا ایک لازمی، ایک اٹوٹ حصہ ہے، جو خاص طور پر اس کے پرسپیکٹیوزم یعنی یہ نظریہ کہ سچائی ہمیشہ دیکھنے والے کے زاویے پر منحصر ہوتی ہے، اس کو عملی طور پر پیش کرتا ہے۔ اور میرا استدلال اس کے برعکس یہ ہوگا کہ یہی انداز جو ہے وہ وضاحت کی راہ میں ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ سے نیچے کے جو دلائل ہیں، اگر انہیں دلائل کہا جا سکتا ہے، ان کا منظم تجزیہ کرنا تقریباً ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ نیچے کا انداز یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا انتخاب تھا۔ شاید یہی واحد طریقہ تھا جس سے وہ وہ جو انقلابی قسم کے خیالات تھے وہ پیش کر سکتا تھا۔ یہ جو اس کا ایفورسٹک تجرباتی انداز ہے، جسے وہ خود بھی کہتا ہے خطرناک، شاید یہ اس کے نئے فلسفیوں کے تصور سے بالکل ہم آہنگ ہے، یعنی ایسے مفکر جو روایتی دلائل کی زنجیروں سے آزاد ہو کر سوچتے ہیں۔ اور یہ انداز، جیسا میں نے کہا، براہ راست اس کے پرسپیکٹیوزم کے نظریے سے جڑا ہے۔ اگر سچائی مطلق نہیں ہے تو اسے پیش کرنے کا طریقہ بھی تو معروضی نہیں ہو سکتا نا، وہ بھی موضوعی اور ذاتی ہوگا۔ جیسا کہ ہارسمن بھی اشارہ کرتے ہیں کہ نیچے کو سمجھنے کے لیے اس کا سماجی اور تشریحی پس منظر یعنی سوشیو ہرمنیوٹیکل کانٹیکسٹ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ روایتی دلائل سے گریز کر کے قاری کو ایک طرح سے چیلنج کرتا ہے، اسے سطحی فہم سے روکتا ہے اور ایک فاصلہ قائم رکھتا ہے۔ یہ بات ایک ہی ہومو کے اقتباسات سے بھی ظاہر ہے۔ کہتے ہیں صرف ان لوگوں کو دعوت دینا تھا جو اس کے خیالات کی گہرائی تک پہنچنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ صحیح، لیکن یہیں سے میرا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ انداز جان بوجھ کر ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس جان بوجھ کر ہونے کے نتائج کیا ہیں؟ نیچے کے متن میں منظم دلائل کی، آپ کہہ لیں کہ شدید کمی ہے۔ ہارسمن خود بھی یہ بات مانتے ہیں۔ اس انداز کی وجہ سے نیچے کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں، ان کی معقولیت کو جانچنا یہ بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ایفورزمز جو ہیں، یہ مختصر بکھرے ہوئے نکات، وہ اکثر مبہم لگتے ہیں، بعض اوقات متضاد بھی، یعنی کسی ایک مربوط فکر تک پہنچنا یہ ایک بہت مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کا لہجہ دیکھیں، وہ کافی ذاتی ہے اور بعض اوقات سچ پوچھیں تو جارحانہ بھی لگتا ہے، خاص طور پر جب وہ اپنے قارئین کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ ہارسمن کے انٹرو اور ایکسے ہومو کے اقتباسات میں ملتا ہے۔ اس سے نہ فلسفیانہ بحث کا تاثر کم ملتا ہے اور ذاتی جھنجھلاہٹ یا تکبر کا زیادہ ملتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ انداز واقعی فلسفیانہ گہرائی ہے یا یہ محض ایک ادبی چال ہے، ایک طریقہ ہے روایتی تجزیے سے بچنے کا؟ ہارسمن کا یہ کہنا بالکل درست لگتا ہے کہ نیچے کے وہ کیا اگر والے سوالات، شخصیانیاں، وہ فلسفیانہ دلیل کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ اور نیچے خود بھی شخص 130 میں کہتا ہے نا کہ ذہانت بھی ایک قسم کی زینت ہو سکتی ہے، اور زینت وہ چیزوں کو چھپانے کے کام بھی آتی ہے۔ تو کیا یہ انداز بھی ایک ایسا ہی نقاب ہے؟ آپ نے دلیل کی کمی کا نقطہ اٹھایا، مگر کیا یہ کمی واقعی کمی ہے، یا یہ کہ نیچے کا انداز ہی اس کا پرسپیکٹیوزم ہے؟ یعنی اگر ہر سچائی ایک نقطہ نظر ہے تو اسے پیش کرنے کا ایک موضوعی غیر ذاتی طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیچے کا تجرباتی ذاتی انداز ہی تو یہ دکھا رہا ہے کہ علم جو بھی ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی زاویے سے، کسی پرسپیکٹیو سے جڑا ہوتا ہے۔ ہارسٹمین کا وہ سوشیو ہرمنیوٹیکل کانٹیکسٹ والا پوائنٹ بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ معنی ہمیشہ سیاق و سباق کانٹیکسٹ میں پیوست ہوتے ہیں۔ تو گویا نیچے کا انداز محض تحریر نہیں ہے، یہ خود اس کے فلسفے کا عملی ثبوت ہے۔ لیکن اگر سب کچھ نقطۂ نظر ہی ہے
تو پھر نیچے کے اپنے جو مرکزی تصورات ہیں جیسے قوت ارادی، ول ٹو پاور، یعنی وہ بنیادی محرک جو تمام زندہ چیزوں کو اس کے خیال میں طاقت کے حصول پر اکساتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ اسے بھی محض اپنا ذاتی نقطہ نظر مانتا ہے یا اسے کائنات کی ایک بنیادی حقیقت کے طور پر پیش کر رہا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہارسٹ مین خود اس تضاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نیچے ایک طرف تو ہر شے کو فی نفسے یعنی ان اٹ سیلف جاننے کے امکان کو رد کرتا ہے، تو دوسری طرف قوت ارادی کو ایک بنیادی اصول کے طور پر پیش کرتا نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ انداز اس لیے تو نہیں اپنایا گیا کہ اس کے جو بڑے دعوے ہیں انہیں سخت تنقیدی جانچ سے بچایا جا سکے؟ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ نیچے خود بھی جو کٹر تشکیک پسند ہیں یعنی اسکیپٹکس، ان سے کچھ خاص ہمدردی نہیں رکھتا، تو وہ خود ہر چیز کو صرف نقطۂ نظر کہہ کر رد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، جہاں تک دلائل کی کمی کی بات ہے، دیکھیں نیچے روایتی فلسفیانہ سانچوں کو توڑ رہا تھا۔ وہ نئے فلسفیوں سیلیانی کے 42 کے لیے لکھ رہا تھا، ان لوگوں کے لیے نہیں جو بس بنے بنائے جواب چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد قاری کو سوچنے پر مجبور کرنا تھا، انہیں کسی تیار شدہ نتیجے پر پہنچانا نہیں۔ یہ انداز خود ایک چیلنج ہے، ایک آزمائش ہے، یعنی کہ 42، 205، 210 جو صرف سنجیدہ اور ہمت والے قاری ہی قبول کر سکتے ہیں۔ وہ قاری کو محض معلومات نہیں دے رہا، وہ اسے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن دلائل کے بغیر ہم خیالات کی قدر کیسے متعین کریں؟ یعنی اگر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی واضح آرگیومنٹیشن نہیں ہے، تو کیا اس طرح فلسفہ محض ذاتی پسند ناپسند کا یا ذاتی خیالات کا ایک مجموعہ نہیں بن جاتا؟ نیٹشے خود کانٹ اور اسپینوزا جیسے فلسفیوں کے نظام بنانے کا مذاق اڑاتا ہے۔ 5 جو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ان کے ہاں ایک ڈھانچہ تو ہے جس پر بات ہو سکے، جس پر تنقید ہو سکے۔ ہارسمین بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر نیٹشے کے متن سے دلائل نکالنے کی کوشش کی بھی جائے تو وہ اکثر قائل کرنے والی نہیں ہوتے۔ تو کیا یہ انداز فلسفے کو زیادہ موضوعی اور شاید کم قابل اعتبار نہیں بنا دیتا؟ اچھا، تو پھر نیچے اپنے قاری سے چاہتا کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ جان بوجھ کر رکھا گیا تھا۔ وہ ہر ایک سے مخاطب نہیں تھا، وہ سب کے لیے نہیں لکھ رہا تھا۔ جیسا کہ ایکسے ہومو میں اس کا وہ مشہور جملہ ہے، مجھے سنو کیونکہ میں فلاں فلاں ہوں، سب سے بڑھ کر مجھے کسی اور کے ساتھ گڈمڈ نہ کرنا۔ پریفیس سیکشن 1 یہ تکبر نہیں بلکہ اپنے کام کی انفرادیت اور اس کی سنجیدگی کا اعلان تھا۔ وہ صرف ان لوگوں کے لیے لکھ رہا تھا جن کے کان، جیسا وہ کہتا ہے سیکشن 30، اس کی آواز سننے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ ایک طرح سے قاری کا انتخاب بھی تھا۔ شاید، لیکن اس رویے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ انداز جو ہے یہ فلسفیانہ مکالمے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ قاری کے لیے تفہیم کو غیر ضروری طور پر مشکل بناتا ہے اور نیچے کو ایک ناقابل رسائی، ایک اشرافیہ پسند مفکر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہارسٹمن نے نیچے کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اس کی مایوسیوں کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر جب اسے یہ لگا کہ اس کے زمانے کے لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ انداز کسی حد تک اس کی اپنی سماجی تنہائی اور غلط فہمی کے احساس کا نتیجہ ہو؟ بجائے قاری کو قریب لانے کے یہ اسے دور دھکیل سکتا ہے۔ آخر میں یہ جو افورزم کی ساخت ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ جو مختصر چبھتے ہوئے جملے ہیں، یہ قاری کو غیر فعال نہیں رہنے دیتے، اسے خود سوچنا پڑتا ہے۔ جو نکات کے درمیان خالی جگہ ہیں ان کو پر کرنا پڑتا ہے، معنی کی تہیں کھولنی پڑتی ہیں۔ ہارسمن کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ یہ جو ظاہری بے ترتیبی ہے یہ شاید ایک سوچی سمجھی تکنیک ہے جو قاری کو فعال شرکت پر مجبور کرتی ہے تاکہ وہ خود معنی دریافت کرے۔ جی، یہ درست ہے کہ آفرزم قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، مگر ان کا ابہام وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سیاق و سباق کے بغیر ایک ہی آفرزم کی کئی حتیٰ کہ متضاد تشریحات ممکن ہو جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی گہرائی ہے یا محض ابہام ہے جسے ہم غلطی سے گہرائی سمجھ بیٹھتے ہیں؟ یہ انداز منظم فکر کی تعمیر میں، ایک کوہیرنٹ تھاٹ بنانے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ قاری کو فعال ضرور بناتا ہے، لیکن اسے واضح نتائج تک پہنچنے سے روک بھی سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے غلط سمت میں بھی لے جا سکتا ہے۔
تو خلاصہ یہ کہ میرا موقف ہے کہ نیچے کا انداز محض سٹائل نہیں بلکہ اس کے فلسفیانہ منصوبے کا، خاص طور پر پرسپیکٹیوزم کا ایک لازمی، ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ یہ روایتی فلسفے کو چیلنج کرتا ہے اور قاری سے آپ کہہ لیں کہ ذہنی ہمت اور گہرائی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اس کے خیالات کی جرت اور انفرادیت کی علامت ہے۔ جبکہ میں یہ مانتی ہوں کہ انداز یقیناً اہم ہے، میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نیچے کا انداز اکثر وضاحت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ دلائل کی کمی، وہ ذاتی لہجہ اور ایفورزم کا ابہام، یہ سب مل کر اس کے جو اہم ترین خیالات ہیں ان تک رسائی کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ اور یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ کہیں یہ انداز اس کے دعووں کو جو ضروری تنقیدی جانچ ہے اس سے بچانے کا ایک غیر ارادی ذریعہ تو نہیں بن گیا۔ بلا شبہ نیچے کے ہاں انداز اور مواد کا رشتہ بہت پیچیدہ ہے، اور اس پر بحث جاری رہے گی۔ یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ ماننا بھی ضروری ہے میرے خیال میں کہ جب ہم عظیم اور غیر روایتی مفکرین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے پرکھنے کے پیمانوں پر بھی سوال اٹھانا چاہیے۔ کیا ہمارے جو روایتی معیار ہیں وہ ہمیشہ ان کے کام کا صحیح احاطہ کر پاتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بالکل۔ تو ہم اپنے سامعین کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود خیر و شر سے ماورا پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ نیچے کا انداز ان کے لیے تفہیم کا باعث بنتا ہے یا رکاوٹ۔ اس کتاب میں یقیناً غور و فکر کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔